پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا، وہاں عبداللہ بن عمر جب بھی آپ بکری ذبح کرتے جانور ذبح کرتے ہیں، فرمایا میری ہنڈیا میں بعد میں پکے گا، پہلے پڑوسی کے گھر میں جائے گا، خواہ پڑوسی یہودی کیوں نہ ہو۔ عبداللہ بن عمر کے گوشت کے ٹکڑا ہی پڑوسی کے گھر جایا کرتا تھا۔ آج میرے عزیزوں ہم پوچھتے ہیں جی عیسائیوں کو دینا جائز ہے کہ نہیں؟ ہمارے علاقے میں ہندو رہتے ہیں، انہیں دینا جائز ہے کہ نہیں؟ فرمایا مخلوق انسانی کی بھلا کے لیے، اللہ اکبر، انسانیت کی ہمدردی کے لیے دے سکتا ہے، اللہ اکبر، وگرنہ میرے عزیزو اللہ نے کفر اسلام میں تمیز رکھ رکھی ہے۔ رحمت والے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا لا یومن لا یومن، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو خود پیٹ بھر کے کھا لے پڑوسی اس کا بھوکا رہ جائے۔ فرمایا اگر تیرے اندر دینے کی طاقت رہی، خود 1 پاؤ گوشت لے کے آیا، کھانے والے زیادہ ہیں، ادھر بھی یتیم رہ رہے ادھر بیوہ رہ رہی ہے، الہ العالمین میں کیا کرو؟ اگر 1 بوٹی سالن ادھر دے دیا، 1 بوٹی سالن ادھر دے دیا تو میرے گھر کے بچے رہ جائیں گے۔ فرمایا اس کا بھی طریقہ سید الانبیاء نے بتلا دیا۔ کیا طریقہ بتلایا؟ فرمایا اگر تیرا سالن تھوڑا تو کھانا پکانے سے پہلے دروازہ بند کر لے، روشن دان بند کر لے، کھڑکی بند کر لے، سالن بھونے، اس بھنے ہوئے کی خوشبو دائیں بائیں نہ چلی جائے۔ اگر دائیں بائیں چلی گئی، کسی غریب یتیم کی ناک کے نتھوں میں چلی گئی، اس نے کہا اماں پڑوسی کے گھر گھر گوشت پکا ہے، اگر آج ہمارا ابا زندہ ہوتا وہ بھی گوشت کی بھاجی ترکاری لے کے آتا، اگر غریب نے رو کے دکھا دیا خدا تیرے دسترخوان کی ساری برکتیں اٹھا لے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک نے آپ کو مجھے طاقت عطا فرمائی ہے، میں 1000 کلو بھی فروٹ لے کے آ سکتا ہوں، مارکیٹ کے اندر آم نے آیا 400 روپے کلو بھی لا سکتا ہوں۔ فرمایا 400 کلا تیری مرضی، 500 کلا تیری مرضی، 1000 کلا تیری مرضی، لیکن خبردار خیال کریو اس محلے میں، اس گلی میں صرف تیرا گھر نہیں، 36 افراد کا اور گھر ہے، 50 مکان کے دروازے کھلتے ہیں، ہر دروازہ امیر کا نہیں ہے، کوئی غریب کا، کوئی ریڑھی بان کا، کوئی چھابڑی بان کا۔ خبردار اپنے گھر میں آم لے کے آیا، ابھی آموں کا سیزن نہیں چلا، تیرے بچوں نے کہا آم چاہیے، آم لے کے آیا۔ فرمایا لانے سے منع نہیں کرتا، کھلانے سے منع نہیں کرتا، جب وہ تو آم لے کے آئے گا کپڑے میں لپیٹ کے لا، محلے والے کی نظر نہ پڑے، اللہ اکبر، اس طرح چھپا کے لے گیا، کسی غریب کسی یتیم کی نظر نہ پڑے۔ اگر یتیم کی نظر پڑ گئی اور اس نے جا کے بیوہ ماں کا پلہ پکڑ کے کہا امی میں بھی ہم کھانے نے، لیکن ماں کے پاس آٹے کے پیسے کوئی نہیں، اس نے رو کے دکھا دیا عرش والا کیا میں اتنا محتاج کر دیا کہ بچوں کی فرمائش بھی پوری نہیں ہو رہی۔ فرمایا خبردار ذرا سنبھال کے آم لے کے جا، تھیلی تو دور کی بات ہے، کیا پتا گھر کی چوکھٹ خدا تجھے پار کرنے کی بھی اجازت نہ دے۔ خواہشات ہمارے اندر زیادہ آ گئی ہیں، احساسات ہمارے اندر سے سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ خود ہی تو فضائل صدقات کے اندر پڑھتے ہو، صدقے کی سری ایک صحابی کے گھر سے گھر ہو کے 7 گھروں میں ہو کے واپس آ گئی تھی، اور اپنا یہ حال ہے، اللہ اکبر، بڑے بھائی کے گھر عید کے کپڑے نہیں بنے، چھوٹا بھائی میرا عزیزو درو مرو کے کپڑے سلوا کے درزی کے پاس آ رہا ہے۔ فرمایا خبردار اپنے بھائی کے سامنے، بیوہ بھابی کے سامنے میں کپڑے کی نمائش نہ کرنا۔ میرا نبی فرما رہا ہے اگر تیرے بھائی کا انتقال ہو گیا، تیری بیوہ بھابی اسی کے گھر رہتی ہے، خبردار اس کے سامنے اپنی بیوی سے مسکرا کے بات نہ کرنا، تیری مسکراہٹ سے بیوہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے تو پروردگار عالم تیری گھر والی کے سر سے بھی لال دوپٹہ چھین لے گا۔ احساس پیدا کرو میرے چاند، احساس پیدا کرو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 کھجوریں لے کے بیٹھی ہوئی ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے دودھ کا پیالہ، اتنے میں ایک عورت آئی کہنے لگی عائشہ ترس کا، نمانیوں پہ ترس کا، چھوٹی چھوٹی بالڑیوں پہ ترس کا۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ کتنے دن سے ان کے پیٹ میں دانا نہیں گیا، یہ دوپٹے سے مجھے کھینچ کھینچ کے باہر لے آئی۔ عائشہ سخیوں کے گھرانے میں مجھے تیرا گھرانہ نظر آیا، عائشہ کچھ ہے تو ان بچوں کے لیے دے دے۔ سیدہ عائشہ نے 3 کھجوریں اپنے لیے، 3 رحمت والے نبی کے لیے نکال کے رکھی، اپنی کھجوروں میں سے 2 کھجوریں بڑھیا کے ہاتھ میں دے دی، کہے کہ نکھوا دے، کہ نکھوا دے۔ اما عائشہ نے دیکھا رضی اللہ عنہا نے جب بچیاں کھجوریں کھا رہی تھی، اما جان ان کی طرف للچائی نظروں سے دیکھ رہی تھی، اما سمجھ گئی کہ ماں ان سے زیادہ بھوکی ہے۔ آپ اندر گئی، اپنے حصے کی جو ایک کھجور بچی تھی وہ بھی اٹھا کے لے آئی، اس بی بی کے ہاتھ میں دیا، اس نے خوشی خوشی کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، گٹھلی باہر نکال کر پھینکنے لگی۔ اتنے میں بچیوں نے ماں کے ہاتھ میں کھجوروں کے ٹکڑے دیکھے، اپنی کھجور منہ میں لی، ان کھجوروں کے ٹکڑوں کی طرف ہاتھ بڑھا دیا، ماں نے او کی نہ کی، دونوں بچوں کا آدھا ٹکڑا دے دیا اور خود منہ پہ کپڑا رکھا، آنکھ سے آنسو نکالا، صاف کر کے چلی گئی۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو کیوں نہیں کھایا؟ کہ عائشہ بچیوں کے پیار نے مجھے بھوکا رہنے پہ مجبور
کر دیا. رحمت والے نبی حجرے میں داخل ہوئے, یہ اماں باہر نکلی. رحمت والے نبی نے پوچھا عائشہ یہ کون تھی؟ کہ غریب بڑی محلے دار تھی. عائشہ کس لیے آئی؟ جب سارا منظر بتایا, سارا ماجرا سنایا, 2 کھجوریں بچوں کو دے دی, تیسری اپنے حصے کی کھجور دے دی. خدا کے پیغمبر نے یوں نہیں پوچھا کھجور بچی یا نہیں بچی, آپ اٹھے, حجرے کا پردہ ہٹایا, بلال جی آمنہ کے لال, فرمایا وہ عورت سامنے جا رہی ہے, اس کے پیچھے پیچھے جا اور جا کے کہہ دے تو بچیوں کی تربیت کر رہی ہے, تو نے اپنی بھوک پہ اپنا پیٹ کاٹ کے بچیوں کا پیٹ بھرا. کملی والا عائشہ کے ویڑے میں دامن پھیلا کے تجھے جنت کی بشارت دے رہا ہے. 3 کھجوریں پیچھے بچ گئی, 1 دودھ کا پیالہ بچ گیا. فرمایا عائشہ یہ کہاں سے آیا؟ رحمت والے نبی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کملی والے یہ 6 کھجوریں آئی تھی, 3 اپنے لیے رکھی, 3 آپ کے لیے. رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 کھجور اٹھائی, سید عائشہ کی طرف بڑھائی, اما جان نے ہاتھ موڑ کے کھجور حضور کے منہ کی طرف کر دی. فرمایا عائشہ کھاتی کیوں نہیں؟ کہ کملی والے 2 کھجوروں سے 4 دن کے بھوک کیا بنے گا؟ بھوک کی وجہ سے میں مر گئی, میرا نقصان ہوگا. اگر اللہ نہ کرے بھوک کی وجہ سے آپ پر کوئی حال آ گیا, عائشہ ساری امت کو کیا جواب دے گی؟ کملی والے آپ کھانا کھاؤ. رحمت والے نبی نے کھجور کا دانہ منہ کے لگایا, پھر پیچھے کر دیا. اب سیدہ کہنے لگی اب کیا ہوا؟ عائشہ آج بتا اور کون کون دروازے پر آیا تھا؟ اماں کہنے لگی مجھے کیا پتا تھا. میں نے کہا سامنے والی عورت بھی آئی تھی, وہ کہہ رہی تھی عائشہ ایک آٹے کا پیڑا ہی دے دے, میرے بچے بھوکے ہیں. عائشہ تو نے دیا؟ فرمایا نہیں. تو نے کیا کہا؟ میں کہا بھلا ہوئی اللہ تیرا بھلا کرے. فرمایا عائشہ جب دودھ پڑا تھا, جب کھجوریں پڑی تھی, تو نے کیوں نہ دیا؟ کہ اللہ کے نبی آپ کا بھوک والا چہرہ میرے سامنے آ گیا. آپ نے فرمایا عائشہ میں تو دنیا کو سبق دیتا ہوں, اللہ غنی, تجھے پتہ ہے میرے محلے میں غریب رہتا ہے, تجھے پتہ ہے میرے محلے میں فقیر رہتے ہیں, میرے محلے میں بے کس بے سارا رہتے ہیں. اے عائشہ میں کھجوریں کھا کے دودھ پی لوں, پڑوسی بھوکا رہے, مجھے مظفر گڑھ والے رحمت للعالمین کہاں سے کہیں گے؟ اے عائشہ یہ ہو ہی نہیں سکتا, میں پیٹ بھروں, میرا پڑوسی بھوکا رہے. سیدہ عائشہ کہتی کھجوریں اٹھائی, دودھ کا پیالہ لیا, جب حجرے سے باہر نکلے میں بھی حضور کے پیچھے چل دی. فرمایا عائشہ تجھے قسم دیتا ہوں الٹے پاؤں واپس چلی جا. میں نے کہا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا غریب کی جھولی بھرنے جا رہا ہوں, عائشہ اسے دیکھنا, اگر تیرے دیکھنے سے وہ شرمندہ ہو گئی, اللہ اکبر, تو اس نبی کے ہاتھ کا میں ہاتھ دے کے آئی, تیرے باپ نے ڈولی بٹھا کے اس رحمت للعالمین کے گھر بھیجا جو لوگوں کو گرانے نہیں آیا بلکہ گروہوں کو عزت دینے کے لیے آیا ہے. ختم نبوت شان محمد مصطفیٰ, مقام محمد مصطفیٰ. فقیر کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے عائشہ میں تجھے بھی برداشت نہیں کرتا, اپنے اور اپنے رب کے درمیان عائشہ میں تیری بھی مداخلت نہیں کرتا. اس انداز سے فقیر کو دے کے گھر والوں کو بھی پتہ نہ لگے, اس انداز سے فقیر کو دے کے تجھے بھی پتہ نہ لگے کس کے ہاتھ کے اندر گیا ہے. اور یہاں ہم نے دیکھا زکاتی کیسے تقسیم کی, آٹے کے تھیلے ہم نے کیسے دیے, لوگوں کو راشن کے تھیلے, اپنا نام, ابے کا نام, دادے کا نام, اپنی دکان کا نام, اپنے فون نمبر, کیا وہ تجھے اس کا پیسے دینے کے لیے آئیں گے؟ خبردار, نام تو تیرا رب نے لکھ لیا, نام تو تیرا کرامن کاتبین نے لکھ لیا. اس انداز سے دیتا کیسے؟ اللہ. امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ, اللہ اکبر, عصر کی نماز کے بعد لاٹھی کا سہارا لے کے بیٹھ جاتے گھٹنوں کے بل, اللہ اکبر, راشن کے تھیلے اکٹھے کرواتے. جب راشن کے تھیلے اکٹھے ہوتے, عشاء کی نماز کے بعد کہتے ہو میرے بیٹے ایک ایک میرے کندھے پہ رکھ دے, خبردار میرے پیچھے نہ آئیو. بیٹا گوڈے پکڑ کے کہتا ابا جان دی کر معاف کر دے. ابا جان تیرے اندر تو چلنے کی طاقت نہیں, تھیلا کیسے اٹھائے گا؟ ابا جان رہنے دے, یہ مجھے بتا کہاں دے کے آنا ہے. اللہ اکبر, سنو سنو, پر اپنے گھر دعا کرتے, اپنے گھر دعا کر کے جاؤ, اللہ کرے اس بات پر آپ میں عمل کرے. حضرت امام زین العابدین نے کربلا کی طرف رخ کیا, فرمایا میں نے اپنے ابے سے سنا, میرے ابے نے اپنی اماں سے سنا, میری اماں نے اپنے ابے سے سنا, یعنی میرے ابے نے اپنے نانے سے سنا. خدا کے دربار میں اس انداز سے دے دے, مخلوق کو, فقیروں کو اس انداز سے دے کہ دائیں ہاتھ سے دے, بائیں ہاتھ کو پتہ نہ لگے. میرا بیٹا فقیر کا بھرم ٹوٹ جائے, اس کا مان ٹوٹ جائے, میں اتنا بھی گوارا نہیں کرتا. تھیلا تو اٹھا کے اس کے دروازے پہ دے گیا ہے, میں اپنا معاملہ اپنے رب کے درمیان رکھتا ہوں. یہ امام زین العابدین ہے. جب آپ کو غسل دیا گیا, اتنا بڑا کالے رنگ کا کندھے پہ گڑا پڑا ہوا تھا, کسی نے کہا بدوی نشان ہے, کسی نے کہا پیدائشی نشان ہے. خدا پاک کی قسم پتہ نہ لگا زخم ہے, پتہ نہ لگا کربلا میں کوئی وار چلا ہے, پتہ نہ لگا تیر تلوار کا زخم ہے. جب میرے عزیزو جنازہ اٹھا, 24 گھنٹے کے بعد مدینے کے 100 یتیموں نے
رونا شروع کر دیا. کہا وہ ابا کہاں چلا گیا جو رات کے اندھیرے میں پانی کا مشکیزہ اٹھا کے ہمارے گھر میں آیا کرتا تھا. جب ہمارے اندر احساس پیدا ہو جائے گا تو میرے عزیزو ہمیں خدا کی بھی پہچان ہو جائے گی, مصطفیٰ کی پہچان ہو جائے گی. جو اپنے خدا کو نہ پہچان سکا وہ ماں باپ کو کیسے پہچانے گا؟ جو اپنے رازق مالک خالق کو پالن نہار کو نہ پہچان سکا وہ مامنا کے لال کو کیسے پہچانے گا؟ میرے عزیزو اپنے رشتہ داروں کو, اپنی بیوی کو کیسے پہچانے گا؟ مولی اجمل صاحب خطبہ پڑھتے ہیں نکاح کا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. نکاح ہو رہا ہے بیوی سے, لڑکے کا نکاح ہو رہا ہے, یا کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, او لوگو اللہ سے ڈرو, اس کا حق پورا کرو. اس آیت کے اندر اشارہ ہو رہا ہے جب تمہیں خدا کی پہچان آ گئی تو بیوی کے حقوق پورے کرنا آسان ہو جائیں گے, بچوں کے حقوق پورے کرنا آسان ہو جائیں گے. تو سب سے پہلے میرے عزیزو عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے پالنے والے کو پہچان لے, اپنے رازق کو پہچان لے, اپنے خیر خواہ کو پہچان لے, اپنے محسن کو پہچان لے. اللہ کی قسم ہمارا خیر خواہ, ہمارا مالک, ہمارا رازق اللہ ہے, اور اللہ کے بعد سب سے بڑا محسن جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیسے محسن؟ آپ کو میرا حضور کو کیسے پتا لگا؟ ہماری نمازیں, ہمارے روزے, ہمارے حج کیا ہے؟ ماتھے پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, صحابہ کہتے ہیں حضور کو حیرت سے دیکھ رہے ہیں, گوڑی سوچ میں مبتلا ہے. اب کیا کریں؟ میں اپنے چاہنے والوں سے کب ملاقات کروں گا؟ حضرت عمر صدیق بیٹھے, کان کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے چاہنے والے نہیں؟ فرمایا نہیں. اللہ اکبر. صحابہ کہتے اتھے سٹ لگی, یہاں ضرب لگی, یا رسول اللہ ہم آپ کے چاہنے والے نہیں. فرمایا نہیں, تم تو میرے صحابی ہو, تم نے مجھے دیکھا, جبرائیل کو آتے دیکھا, نزول وحی کو دیکھا, قرآن اترتے دیکھا, تم نے مدینے کی گلیوں میں فرشتوں کو دیکھا, تم نے اللہ اکبر میں محمد کا مکھڑا دیکھ کے کلمہ پڑھا, تم میرے صحابی بن گئے. آپ کے چاہنے والے کون ہیں؟ فرمایا جو 1400 سال کے بعد میرے جاننے کے بعد جو کلمہ پڑھیں گے, بل دیکھے میری محبت میں روئیں گے, بل دیکھے میرے مدینے کی زیارت کا شوق کریں گے. خدا نے تمہیں کلمہ پڑھایا, تمہیں صحابی بنا دیا, اور اللہ نے بعد والوں کو بل دیکھے جو کلمہ پڑھایا انہیں میں محمد کا چاہنے والا بنا دیا.